YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ سفر کی وجہ سے کامیابی میں بریک آنا۔ سفر کی وجہ سے کامیابی میں بریک آنا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، یا وہ بہت اچھی کسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، یا بہت اچھی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت اچھا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ان کا نام بھی ہوتا ہے، مقام بھی ہوتا ہے، اور قسمت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ان میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ پنجابی میں آپ جسے کہتے ہیں لائی لگ جس طرف آپ نے لگایا اس طرف لگ گئے۔ آپ نے جس طرف لگایا انہوں نے سوچنا نہیں ہے، وہ کر گزرنا ہے۔ ان کو کسی نے کہا جی تم یہاں پہ اتنا بزنس کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، یا تمہارے اندر تو بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر اتنی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن تم جو ہے نا کچھ کر نہیں رہے۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ بولا یہی کام جو آپ یہاں پہ جو کاروبار کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہی محنت اور یہی کوشش اگر آپ جا کے کسی اور ملک میں کریں تو آپ تو سونے میں کھیلیں، آپ تو نوٹوں میں کھیلیں۔ اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر، اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر، اتنا ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر کہ آپ تو کمال کر دو، آپ تو ڈالروں کے ڈھیر لگا دو، آپ تو کمال کر دو، بنگلے کوٹھیاں یہ سب بناتے چلے جاؤ، کیونکہ آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، واقعی میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، مجھے یہ کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ سفر کرتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، جا کے کام یا بزنس یا نوکری یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ دھکے کھاتے ہیں۔ دھکے کھانے کے بعد جو پیسہ ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، قرض لے کر بھی لگا دیتے ہیں، اور وہ کام، وہ کاروبار، وہ چیز ساری ختم ہو جاتی ہے، اور واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر بھی وہ اسی طرح ناکام رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن پر وہ ناکامی سوار ہو جاتی ہے کہ میں وہاں ناکام تھا، میں وہاں کچھ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، فلانے نے یہ کر لیا، فلانے وہ کر لیا، فلانے وہ کر لیا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے ان کو سیڑھی پہ چڑھایا ہوتا ہے اور باغ کے مالک کے آنے پر سیڑھی لے کے بھاگ لیتے ہیں، وہی لوگ آ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یار اچھا خاصا یہاں کر رہے تھے، کیا ضرورت تھی تمہیں جانے کی، یہاں ہی ہوتے بہت کچھ کر لیتے۔ اب وہ بیچارے نہ یہاں کے نہ وہاں کے، کیونکہ اب تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار اچھا خاصا کام چھوڑ کر تم وہاں چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے ملک میں آپ کی قسمت اچھی بنائی ہے، آپ کا کام اچھا چل رہا ہے، آپ کی نوکری اچھی چل رہی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ پیسے کے خرچ کرنا، وہاں جا کے پیسے تباہ بھی کرنا، خرچ بھی کرنا، قرض بھی لینا، اور مشکل میں پھنس جانا، اور یہاں بھی آ کے شرمندہ ہو کے گھومنا کہ میں وہاں کچھ نہ کر سکا۔ اگر کر بھی سکا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے ناکام ہے، یہ وہاں ناکام ہے، یہاں بھی ناکام ہے۔ اور کچھ لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یار جو یہاں ناکام وہ وہاں بھی ناکام۔ کیا پتہ میرے اللہ نے ان کی قسمت وہاں کامیابی لکھی ہو، کیا پتہ میرے اللہ نے ان کی کامیابی یہاں لکھی ہو۔ تو میں لکیر بنا کر بتاتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں ہو تو کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا دماغ بولے، جو آپ کا طبیعت مانے، جو آپ کا مزاج مانے، آپ وہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ سے کافی بڑی اور اچھی، گہری اور صاف ستھری لکیر ہوتی ہے۔ پھر جو ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر ہوتی ہے وہ یہ سمجھیں کہ لکیر اس طرح سے ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، یہی کہ جس نے جدھر لگایا یہ ادھر چل پڑے۔ اور پھر جو ان کے دل کی لکیر ہوتی ہے وہ تھوڑی حساس ہوتی ہے، کسی جگہ گہری ہو جاتی ہے، کسی جگہ حساس ہو جاتی ہے، اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کسی جگہ بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے، کسی جگہ پھر اس میں جزیرے، کٹس وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ایسے لوگ حساس ہوتے ہیں، دوسرے کی بات کو فوری پک کرتے ہیں۔ فوری پک کرنے سے مراد یہ کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایک شخص بیمار ہے تو کسی نے کہہ دیا یار یہ تو فلاں چیز سے بیمار ہوا، وہ اس کو دیکھنے گئے تو وہ اس نے سوچا ایسا تو میں نے بھی کیا تھا، میں بیمار ہو جاؤں، تو بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔
تو اب ان کے ہاتھ میں جو سفر کی لکیر ہے، یہ ان کے ہاتھ میں سفر کی گہری اور واضح لکیر تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سفر کریں گے، تو انہوں نے سفر کیا کیا کہ اپنا کاروبار یہاں تباہ کر کے وہاں گئے، اور وہاں بھی سب کچھ تباہ کر کے بیگ واپس یہاں پر آ گئے۔ اب ان کے ہاتھ میں جو یہ لکیر چل رہی سفر کی، اور یہاں سے جو قسمت کی لکیر نکل رہی ہے، یہ قسمت کی لکیر جو نکل رہی ہے، تو اس کو یہ لکیر کاٹ رہی ہے، یہ اس طرح سے کاٹ رہی ہے، یہ کاٹ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر پہ جائیں گے، اس سفر سے پہلے ان کا یہ کام ختم ہو جائے گا، یعنی اچھی قسمت جو ہے نا وہ بریک ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ آگے ایک سلسلہ چلے گا جو ابھی وہ چلائیں گے، جو ابھی سلسلے کو چلائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ بجائے دوسروں کی بات پہ عمل کرنے کے، اپنے طور پر اگر کچھ کریں تو کتنا بہتر ہو۔ ابھی یہ دیکھیں، اتنی اچھی قسمت کی گہری لکیر جو کہ کلائی سے شروع ہو رہی تھی، کلائی سے شروع ہونے سے مراد یہ ہے، اور زندگی کی لکیر سے الگ ہو کے شروع ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں کہ جن کی قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر سے دور ہو یا فاصلہ دے کے چل رہی ہو، ایسے لوگ اپنی ہمت، اپنی قوت اور اپنے بلبوتے پہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آس پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو جی مجھے نوکری پہ لگا دو، میری نوکری نہیں ہے، چلو جی مجھے پیسے دے دو کاروبار۔ یہ ایسے نہیں ہوتے، یہ خود ہی محنت کرتے ہیں، اپنی محنت سے اپنا مقام بناتے ہیں، اور اچانک ان کو لوگ آ کے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دیتے ہیں، یہ اس پہ لگ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی وہاں سے آ کر جو قسمت کی لکیر ہے یہاں تک ہی چلی، حالانکہ بیک گراؤنڈ میں یہاں سے بہت اچھی لکیر چل رہی تھی۔ یہ سفر کی جو لکیر ہے اس نے اس کو توڑ دیا۔ اب اگر یہ وہاں کچھ عرصہ رہتے تو ہو سکتا ہے کہ یہی سفر کی لکیر، یہ جو لکیر سفر والی ہے، زندگی کی لکیر کو بھی توڑ دیتی۔ تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ محمد سلمان نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میرے ہاتھ میں اولادیں کتنی ہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 3 سے 4 اولادوں کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، اور آپ کے حالات انشاءاللہ 2023 میں بہتر ہوں گے، اور پوزیشن بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی، اور شادی بھی 2023 کے لاسٹ یا درمیان میں ہونے کے چانس موجود ہیں۔ خرم شہزاد نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میں نوکری کروں یا کاروبار، میرے حق میں کیا بہتر ہے؟ پیارے دوست، آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں، اور کاروبار میں آپ بہت کامیاب ہوں گے، اور اس میں نام بھی ہوگا اور پوزیشن بھی اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں سورہ کوثر جو نا اس کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اندرونی اور بیرونی بہت سے مخالف اور جیلس لوگ اندرونی طور پر جنی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ محمد شہباز نے سوال کیا سرگودا سے کہ میں جس سے قرض لیتا ہوں اس کو دے نہیں پاتا، اور جس کو میں پیسے دیتا ہوں وہ مجھ سے غائب ہو جاتا ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ پیارے دوست، نہ قرضہ دیں اور نہ قرضہ لیں، کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آپ نے ایک بار اللہ کو راضی کر دیا تو آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے اور پریشانیاں دور ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ فاطمہ نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، یہ بتاؤں کہ میری قسمت میں سفر ہے یا نہیں، اور کب تک سفر ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، اور سفر کب ہوگا اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو سفر کی لکیریں ہیں زیادہ گہری نہیں ہیں۔ اگر یہ لکیریں گہری اور شوق ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ سفر آپ کا جلدی ہوگا۔ یہ مدھم سی لکیریں ہیں تو سفر آنے میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ 123 نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میری اور میرے شوہر کی دوسری شادی ہے، ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شوہر چھوڑ دے یا شادی ناکام ہو جائے، کیونکہ یہ گھر بھی کرائے کا ہے اور حالات بھی صحیح نہیں ہیں، تو یہ بتائیں کہ آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، شادی ٹوٹنے کی علامت تو آپ کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے، اور رہی بات حالات کی، تو حالات تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن کچھ ٹائم لگے گا۔ اس کے لیے آپ ایک کام کریں کہ کوشش کریں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 100 دانوں والی تسبیح جو ہے وہ روز کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ان پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ اپنا مکان بھی دے گا، اور زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور آنے والا وقت بھی انشاءاللہ العزیز اچھا اور بہتر رہے گا۔ سمی 555 نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟
آپ کی شادی 2022 کے لاسٹ میں اور 2023 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ عائشہ نے سوال کیا اٹک سے کہ شادی میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی؟ شادی آپ کی 2022 میں ہوگی انشاءاللہ، شادی کامیاب رہے گی اور وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ 100 دانے والی تسبیح جو ہے سورہ کوثر کی پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گی۔ احمد شجاع نے سوال کیا پاک پتن سے کہ یہ بتائیں کہ باہر ملک سیٹ ہونے کا کام کب تک ہو جائے گا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ معاملہ انشاءاللہ بہت جلد نبٹ جائے گا اور بہت زیادہ بہتری کے آثار ہیں۔ کوشش کریں کہ دین کی طرف راغب ہوں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ عبد المعیز نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ کبھی میرے حالات بھی اچھے ہوں گے یا اسی طرح مشکلوں میں رہوں گا، کبھی میرے پاس بھی پیسہ آئے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کریں پابندی سے سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ سمیرہ نے سوال کیا شیخوپورہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ میری شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی غیروں میں ہوگی اور آپ کی شادی 2023 میں ہوگی، انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ عظمیٰ نے سوال کیا کراچی سے کہ 13 سال ہو گئے شادی کو، میں نے اپنا اور اپنے شوہر کا ہاتھ بھیجا ہے، یہ بتائیں کہ ہماری اولاد کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو انشاءاللہ العزیز اسی 2022 میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور اللہ کے فضل سے 3 اولادیں ہوں گی۔ صبا کنول نے سوال کیا پنجاب سے کہ میں دوسری شادی کروں کیا کامیاب رہے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے اور شادی کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ حاجرہ نے سوال کیا گجر خان سے کہ جس سے بھی معلوم کیا اس نے کہا کہ تمہاری اولاد کی بندش ہے، یہ بتائیں کہ واقعی اولاد کی بندش ہے یا کیا معاملہ ہے، اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے، کسی ایسے وہم کا شکار آپ نہ ہوں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ قدرتی امر ہے، کسی کی شادی لیٹ ہوتی ہے تو کسی کی اولاد لیٹ ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں 4 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ جلد خوشخبری دے گا۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ بھی کوشش یہ کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کو کوشش کر کے 300 بار روز کا اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز یہ سال پورا ہوگا نہیں تو اس سے پہلے انشاءاللہ خوشخبری آپ کو مل جائے گی۔ فیضان نے سوال کیا کشمیر سے کہ 1 سال ہو گیا شادی کو، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، بتائیں کہ اولاد کب تک ہوگی؟ اولاد انشاءاللہ جلدی ہوگی، ابھی تو سال ہوا ہے، آپ ہمت کیوں ہار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرے گا اور آپ کے نصیب میں اولادیں ہیں اور اولادیں بھی خوش بخت ہوں گی انشاءاللہ۔ عائشہ راجپوت نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری زندگی میں کچھ اچھا بھی ہوگا یا ایسے ہی زندگی گزر جائے گی؟ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ کوشش کریں توبہ استغفار جو نا اس کی ایک تصویر روزانہ اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کے حالات بہت جلد بدلیں گے، پیسہ بھی آئے گا، کامیابی ملے گی۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہوتے۔ ناز نے سوال کیا کراچی سے کہ میری یہ دوسری شادی ہے، یہ بتائیں کہ یہ کیسے رہے گی؟ انشاءاللہ العزیز دوسری شادی آپ کی کامیاب ہوگی اور آپ کا آنے والا وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ زرینہ سمیع اللہ نے سوال کیا ہے بمبئی سے کہ میں اگر دوسری شادی کر لوں تو وہ کیسی رہے گی، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی قسمت بہت زیادہ اچھی ہے اور آنے والا جو وقت ہے اس کے حساب سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ شروع میں آپ کی جو قسمت کی لکیر چل رہی تھی وہ آزاد ہو کے چل رہی تھی، پھر آپ پر ذمہ داری اور بوجھ پڑ گیا، وہ سارا سلسلہ دب گیا۔ اب آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اور آپ کے حق میں یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ نمرہ نے سوال کیا احمد پور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے؟ نمرہ صاحبہ آپ کی قسمت تو کوئی خاص اچھی نہیں ہے، بڑی جدوجہد اور بڑی کوشش کے بعد یہاں تک آپ پہنچی ہیں، لیکن آنے والا جو 2023 ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی کامیابی کی لکیر جو ہے نا وہ اپنی حرکت میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ 2023 کے بعد آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ عادل خان نے سوال کیا کاموکی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا؟ آپ کا آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے اور ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں، اور جو بیچ والی انگلی ہے
اس کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہے، اور ایسے لوگ لکی ہوتے ہیں جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں انشاءاللہ ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نیہا نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ رہی بات لک لین کی، تو لک لین آپ کی زندگی کی لکیر کے اندر سے چل رہی ہے، اور زندگی کی لکیر کے اندر سے چلنے والی لک لین بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔